بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی ریٹائرڈ اور وابڈا اتھارٹی کی جانب سے آپ سب کو تہہ دل سے توسہ بیراج پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی پروکار تقریب سرزمین بلوچستان کو سیراب اور سرسبز کرنے کے منصوبے کچی کنال کی 2022 کی سیلاب کی تباہ کاریوں کی بحالی کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ ہمارے لیے یہ باعث فخر اور قابل اعزاز ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ آج کی اس پروکار تقریب کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری اکرام الرحمان صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق اللہ العظیم۔ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی ریٹائرڈ کہ وہ تشریف لائیں اور اس منصوبے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کچھی کنال کی بحالی کا ابتدائی مرحلہ الحمدللہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ اگست 2022 میں ایک خوفناک سیلاب کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو، جس میں ملک کے طول و عرض میں بے پناہ تباہی ہوئی۔ اسی سیلاب کے دوران کچی کنال کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ آج سے تقریباً 45 دن پہلے بوساطت جناب احسن اقبال صاحب مجھے وزیر اعظم پاکستان کا حکم موصول ہوا کہ کچی کنال کو 45 دن کے اندر اندر بحال کرنا ہے تاکہ یہ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی تک پانی پہنچایا جا سکے اور زراعت کا عمل دوبارہ سے جاری و شاری ہو۔ تو الحمدللہ سر ہم نے 45 دنوں کے اندر
اس کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے. کچی کنال ایک عظیم الشان منصوبہ ہے. یہ بلوچستان کے تقریباً 7,15,000 ایکڑ کو سیراب کرنے کا صوبہ ہے. چیئرمین وابڈا صاحب بہت شکریہ. اب میں ملتمس ہوں وفاقی وزیر آبی وسائل جناب مصدق مسعود ملک صاحب سے کہ وہ معزز مہمان گرامی کو سپاسنامہ پیش کریں. جناب وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ، میرے دوست وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب، تمام وفاقی وزراء، صوبائی ممبران، آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کو یہ تمام تکنیکی عوامل سے آگاہی تو دے دی وابڈا چیئرمین صاحب نے. 500 کیوسیک پانی کا بھی ذکر کر دیا. 7.5 لاکھ ایکڑ جو آباد ہوگا اس کا بھی ذکر کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی فراخ دلی کا بھی ذکر کر دیا. لیکن میں آپ سے کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے سامنے وہ وزیر اعظم کا ویژن رکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. وزیر اعظم کا ویژن جو ہے وہ پانی کتنے کیوسک ہے، آباد کاری کتنی ہے، یہ نہیں ہے. وزیر اعظم کا ویژن یہ ہے کہ اس ملک کے اندر خوشحالی ہو، اور خوشحالی کے لیے انہوں نے صرف 2-3 چیزیں سامنے رکھی ہیں. ایک عام آدمی کو روزگار ملے گا، خوشحالی ہوگی. اگر مہنگائی کی شرح میں کمی ہوگی، خوشحالی ہوگی. یہ 2 چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو وہ علاقے جو ترقی کی سفر میں، وہ صوبے، وہ علاقے، وہ ضلع جو پیچھے رہ گئے ہیں، اگر وہ برابر آئیں گے، اس خوشحالی کے سفر میں ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر چلیں گے، تو وزیر اعظم کا ویژن پورا ہوگا. تو بس یہ 3-4 چیزیں ہیں. باقی روز جو آپ کو ہم خبریں دیتے ہیں، جی ڈی پی اتنی ہو گئی، فلاں اتنا ہو گیا، ایکسٹرنل ڈیفیسٹ اتنا ہے، انٹرنل اتنا ہے، فسکل، اس سے غرض نہیں ہے. کوئی بھی ایسا طریقہ کار، لائحہ عمل جو عوام کی خوشحالی تک نہ پہنچتا ہو، وہ ہمارا راستہ نہیں ہے. اس سفر میں جب آپ چلنا شروع کریں تو آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ ایک ایسا ملک جس میں 50% آبادی، 50% سے بھی زیادہ آبادی صرف دیہی علاقوں میں رہتی ہو، صرف پسماندہ علاقوں میں رہتی ہو، اور صرف ایگریکلچر کرتی ہو، زراعت کرتی ہو. ارے بھائی، اگر وہاں پہ زراعت نہیں ہوگی تو نوکری کیسے آئے گی، اور نوکری نہیں آئے گی تو خوشحالی کیسے آئے گی، اور خوشحالی نہیں آئے گی تو پھر ہمارے سفر کی منزل کیسے طے ہوگی. تو یہ جو آج آپ کو براج پر لے کر آئے ہیں اور نہر کا ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ بنجر زمین کو آباد کرنے کا سفر ہے. یہ ریگستان کو نخلستان بنانے کا سفر ہے. تو اس کو آپ نہ نہر دیکھیں نہ براج دیکھیں، اس کے پار دیکھیں وہ نخلستان جس میں وہ شخص جو اس وقت دھوتی پہن کے یا شلوار قمیض پہن کے کسی ٹیلے پر بیٹھا ہے اور اس کو تا حد نظر سوائے بنجر زمین کے کچھ نظر نہیں آتا. اس کی آنکھوں میں جو خواب ہے وہ خواب اس کے پار ہے. اور یہ جو آج سفر شروع کیا ہے، یہ اس خواب کی تکمیل کا سفر ہے. تو ہمارا لائحہ عمل کیا ہے، ہماری اسٹریٹجی کیا ہے، میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم ان ریگستانوں کو کلیم کریں گے، ان ریگستانوں کو نخلستان بنائیں گے. جو زمین بنے گی اس کو پروڈکٹیولی استعمال کریں گے. پروڈکٹیوٹی یعنی 1 یونٹ پانی کے اوپر اگر بھائی اتنی فصل بنتی ہے تو اسی 1 یونٹ پانی سے اتنی فصل کیوں نہ بنائی جائے. یہ وزیر اعظم کی اسٹریٹجی ہے جس کا وہ اعلان کر چکے ہیں. نہ صرف زمینوں کو آباد کریں گے بلکہ جو زمین آباد ہوگی اس پہ پانی کی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے. نہ صرف پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے بلکہ وہ فصلیں لگوائیں گے جن سے 4 روپے نہیں 4000 روپے ملتے ہوں. تو یہ اس سفر کا آغاز ہے.
آپ کے سامنے ہے، کچی کینال بن گئی ہے. میرے بھائی بڑی دیر سے اصرار بھی کرتے ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ. دونوں چیزیں ویلکم، دونوں چیزیں ویلکم. اور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی فراخ دلی دکھائی تاکہ ہمارے بھائی کی وہ ہیں تھوڑی ہمارے سے رنجشیں رہتی ہیں، وہ ساتھ کے ساتھ دور ہوتی رہیں، اور وزیر اعظم کا جو خواب ہے اور عزم جو ہے اس پہ ہم گامزن رہیں. کینال جو ہے وہ پانی ہے، پانی جو ہے وہ زراعت ہے، زراعت جو ہے وہ غریب آدمی کی نوکری ہے، غریب آدمی کی نوکری جو ہے وہ خوشحالی ہے، اور خوشحالی جو ہے وہ وزیر اعظم کا وژن ہے. تو خواتین و حضرات، میں وزیر اعظم کے وژن کو سلام پیش کرتا ہوں. میں اس کینال کو سلام پیش کرتا ہوں. میں خوشحالی کو سلام پیش کرتا ہوں. میں وزیر اعظم کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں. میرے کرنٹ باس ہیں، میری پرانی باس بھی ساتھ بیٹھی ہیں، میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرے بھائی میرے دوست بیٹھے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. پرویز رشید صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، میرے کوچ ہیں. میرے سارے کولیگز جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، احسن این اقبال صاحب بیٹھے ہیں، سردار اویس لغاری صاحب بیٹھے ہیں، اور تارڑ صاحب بیٹھے ہیں جن کے بغیر تو میری آواز بھی نہ نکلے گی، نہ کہیں پہنچے گی. تو عطا تارڑ صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اب میں درخواست کرنا چاہوں گا وفاقی وزیر منصوبہ بندی، ترقی اور اصلاحات جناب احسن اقبال چودھری صاحب سے، جنہوں نے اس کچی کنال کی بحالی کے لیے بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا، کہ وہ کائنڈلی آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، جناب میر سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان، وفاقی وزراء، چیئرمین وابڈا، اراکین اسمبلی، عمائدین کرام، خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں بلوچستان کے عوام کو اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ بہت اہم منصوبہ جس کو 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں مکمل کیا گیا، اور یہ سیلاب کے نتیجے میں متاثر ہوا، جس سے کہ کئی ہزار ایکڑ زمین جو ہری ہو گئی تھی اور وہ پھر بنجر ہو گئی، اور وہ لوگ جو زرعی معیشت کے ساتھ جڑ گئے تھے وہ بے روزگار ہو گئے. سیلاب کے بعد جو بحالی کے عمل کی نگرانی وزیر اعظم پاکستان نے کی، اس میں اس نہر کی بحالی کو ترجیحی بنیادوں پہ ربی کی فصل سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری تھی. اور مجھے خوشی ہے کہ ربی کی فصل کے موقع پر وابڈا کے حکام نے اور انجینئرز نے مل کر اس کام کو پایہ تکمیل پہ پہنچایا ہے، جس کے لیے میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. آج پاکستان میں جو ترقی کا عمل ہے، اسے بڑھانے کے لیے جہاں ہم کوشاں ہیں، بحیثیت وزیر منصوبہ بندی میری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں قوم کو آگاہ کروں کہ ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں. خواتین و حضرات، 2013 سے 2018 تک جب ہمارے قائد کی قیادت میں ہم نے پاکستان کی بحالی، تعمیر، امن کے سفر کا آغاز کیا، تو پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 2013 میں 340 ارب تھا. 5 سالوں میں اسے 1000 ارب تک پہنچا دیا گیا، اور میں تب بھی وزیر منصوبہ بندی کے منصب پر قائم تھا، اور ہر روز ہم یہ سوچتے تھے کہ آج کون سا نیا منصوبہ شروع کرنا ہے. لیکن 4 سال بعد جب 2022 میں یہ منصب دوبارہ مجھے ملا، تو 4 سالوں کے بعد وہ ترقیاتی بجٹ 1000 سے 2200 یا 2500 ہونے کی بجائے
سکڑ کے 750 ارب رہ گیا تھا، اور ان 16 مہینوں میں جب ہم حکومت میں تھے ہر روز یہ مسئلہ درپیش ہوتا تھا کہ کس منصوبے کو بند کرنا ہے اور کہاں سے پیسے کاٹنے ہیں۔ اور آج 6 سال کے بعد ہمارا ترقیاتی بجٹ 1100 ارب پر پہنچا ہے، جو کہ 2018 کی قیمت پر شاید 400 ارب کے برابر ہوگا۔ 2018 میں پاکستان کے کل اخراجات کا ترقیاتی بجٹ 11% ہوتا تھا، آج وہ سکڑ کے 4% سے کم رہ چکا ہے۔ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں، لیکن جو معاشی چیلنج ہمیں درپیش ہیں، جو 4 سالوں میں قرضے اس قوم کے اوپر ڈالے گئے، ان کا نتیجہ ہے کہ آج وفاقی حکومت جتنے محاصل اکٹھے کرتی ہے 10,000 ارب صوبوں کے حصے کو دے کر وفاقی حکومت کی جیب میں آتے ہیں، اور 10,000 کے 10,000 ارب قرضوں کی ادائیگی میں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں تنخواہوں کے لیے، پینشنز کے لیے، ترقیاتی بجٹ کے لیے، دفاع کے لیے مزید ادھار اٹھانا پڑتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کا مستقل بنیادوں پہ حل کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے 5 سالوں کے لیے ٹھوس منصوبہ بنایا ہے، جس کا وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی 28 نومبر کو قوم کے سامنے اعلان کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اگلے چند سالوں کے اندر دوبارہ پاکستان کو اسی مضبوط بنیاد پہ لا کے کھڑا کر دیں گے جہاں پر 2018 میں ہم نے پاکستان کو چھوڑا تھا۔ لیکن ان محدود وسائل کے اندر بھی وزیر اعظم کی پہلی ترجیح بلوچستان کے لیے ہے، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جب 16 ماہ کی حکومت بنی تو ہم نے 1 سال کے اندر بلوچستان کے لیے مختص اسکیموں کی فنڈنگ کو 40% اس میں اضافہ کیا، اور پاکستان کے تمام صوبوں سے زیادہ پیسہ بلوچستان کے لیے وقف کیا۔ اور اسی طرح جو اس وقت ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے، اس میں بلوچستان کی اسکیموں کو وزیر اعظم کی ہدایت پہ ہم نے ٹاپ موسٹ پرائرٹی دی ہوئی ہے، تاکہ ہم بلوچستان کو ترقی کے ذریعے پرامن کریں۔ میں یہ بات بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو لوگ بلوچستان میں شر پسندی کر رہے ہیں، یہ بلوچستان کے دوست نہیں ہیں، یہ بلوچستان کے دشمن ہیں۔ یہ غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں جو بلوچستان کے اندر بھی اسی طرح کی پراکسی وار شروع کرنا چاہتے ہیں جیسی پراکسی وار کے نتیجے میں افغانستان کے اندر اشروں تک تباہی ہوئی۔ یہ پاکستانی ریاست کی چھتری ہے جس کی وجہ سے ان کے ناپاک عزائم خاک میں ملتے ہیں۔ میں اس کی ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ جب ہم نے 2013 میں کوئٹہ اور گوادر کی سڑک کی تعمیر شروع کی، جس کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا اور 2 دن کا سفر تھا، وہ 650 کلومیٹر سڑک تعمیر کرنے میں 43 FWO کے جوان شہید ہوئے۔ آج اس سڑک کی بدولت تربت، پنجگور، کلات، کوئٹہ، اس پورے ایکسس کے اوپر ترقی کے ثمرات وہاں کے لوگوں کو مل رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو آج تخریب کاری کر رہے ہیں، یہ اس سڑک کی تعمیر کی مخالفت اور دشمنی میں ہمارے ان FWO کے جوانوں کو شہید کرتے تھے کہ اگر یہ سڑک بن گئی تو لوگوں میں ترقی آئے گی، خوشحالی آئے گی، روزگار آئے گا، اور وہ ہماری غلامی سے آزاد ہو جائیں گے۔ ہمارا مشن ہے کہ ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو اچھی تعلیم دیں گے، اچھا روزگار دیں گے، بلوچستان کو سڑکوں کے ساتھ، ملک کے ساتھ جوڑیں گے، تاکہ ان سڑکوں اور شاہراہوں کے اوپر سرمایہ کاری جائے، روزگار جائے، اور خوشحالی لوگوں کی دہلیز تک جائے۔ یہ وہ ویژن ہے جس کو ہم وزیر اعظم کی قیادت میں پایہ تکمیل پر پہنچا رہے ہیں۔ ایک بات اور میں اجاگر کرنا چاہوں گا۔ جب ہم 16 ماہ کی حکومت میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ گوادر، جو کہ بلوچستان کے لیے
ماتھے کا جھومر ہے اور سی پیک کا کلیدی منصوبہ ہے۔ گوادر کے وہ تمام منصوبے جنہیں 2017-18 میں شروع کیا گیا تھا ان پہ بریکیں لگا دی گئیں، حتیٰ یہ کہ 4 سال تک گوادر کی بندرگاہ کی ڈریجنگ نہیں کی گئی، جس سے اس کی گہرائی 1.5 میٹر کم ہو گئی اور وہ بڑے شپس کے لیے ناکارہ ہو گئی۔ یہ وزیر اعظم کی قیادت میں ہم نے دوبارہ اس کا کام شروع کیا اور اس کو 4 ارب سے زیادہ بجٹ سے گہرا کیا اور آج وہ پھر ڈیپ سی پورٹ کے طور پہ بحال ہو گئی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ منصوبے چاہے بجلی کے، چاہے پانی کے، چاہے پورٹ کے جو بلوچستان کے تھے، جو ہم نے 16 مہینے میں پورے کیے، وہ اس سے پہلے 4 سالوں کے اندر کیوں نہیں کیے جا سکے؟ تو یہ وہ سوال ہے کہ جس کو ہر کسی کو سوچنا چاہیے۔ آخر میں جناب وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک مقامی مسئلے کی بھی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر رود کوہی کوڈا سے لے کر رود کوہی سوڑی جنوبی تک تمام جو رود کوہیاں ہیں ان کا نظام بشمول جو کاپا کایا کے نظام میں ہنگامی منصوبہ بندی کے ذریعے نہ صرف ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے عوام کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، بلکہ کچی کنال کا بھی منصوبہ اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے بھی میں وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ پنجاب حکومت اور وفاق کو اگر آپ یہ ہم اجازت دیں گے تو ہم مل کر کوئی اس کی منصوبہ بندی کریں تاکہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے لوگوں کو اس مصیبت سے نجات مل سکے۔ بہت شکریہ۔ جناب احسن اقبال صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب سرفراز احمد بگٹی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب سرفراز بگٹی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، فیڈرل منسٹرز، اریگیشن منسٹر، ہمارے ایم این اے ڈیرہ بگٹی سے، تمام خوان و حضرات، السلام علیکم۔ چودھری احسن اقبال صاحب نے کچی کنال کے بارے میں آپ کو 2018 کے بعد جو 22 کے بعد جو فلڈ آیا تھا جناب وزیر اعظم، اس کے بعد کی صورتحال بتائی۔ میں آپ کو ذرا اس سے اور پیچھے لے جاتا ہوں۔ 2002 میں اس منصوبے کی مرکزی حکومت نے اپروول دی اور آنیسٹلی سپیکنگ یہ ایک ڈیڈ ہارس بن گیا تھا جب تک میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنے، پہلی دفعہ کوئٹہ تشریف لائے۔ تو میں اس وقت ہوم منسٹر تھا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ ایک ڈیڈ ہارس بن گیا ہے۔ تو انہوں نے چودھری احسن اقبال صاحب کی ڈیوٹی لگائی اور ود ان اے ویک وی ور فلائنگ فرام سوئی ٹو ڈیرہ غازی خان، اور وہ پھر کچی کنال جو ہے الحمدللہ 2017 کے اینڈ میں 2018 میں اس پہ پانی آ گیا، اور 57,000 ایکڑ اس زمین پہ کہ جہاں پر پینے کے پانی کا بوند نہیں تھا، وہاں پر لوگوں نے کلٹیویشن سٹارٹ کی۔ ہزاروں لوگ مائیگریٹ ہو کے دوبارہ وہاں پر آ کر آباد ہوئے، ہزاروں فیملیز آئیں، اور پھر ہم نے خوشحالی کا ایک دور دیکھا۔ لیکن 2022 میں جب تباہ کن زلزلہ آیا تو ایک بار پھر یہ سلسلہ رک گیا، اور اس حد تک رک گیا کہ دوبارہ لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی۔ پھر میں جناب وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بالخصوص چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر ہم نے آپ کی ڈائریکشن پہ چیئرمین وابڈا اور باقی جو بھی ڈپارٹمنٹس تھے یہ احساس دلایا کہ لوگ وہاں نقل مکانی کر رہے ہیں، لوگوں نے وہاں پہ اپنے گھر بنائے تھے وہ چھوڑ دیے ہیں، اور دوبارہ سے وہ علاقہ سارا ویران ہو گیا ہے۔ امیجن کریں کہ جہاں پینے کا پانی نہیں ہے۔ تو آج الحمدللہ نہ صرف بلوچستان کے لوگوں کے لیے اور میرے لیے بالخصوص یہ بہت اہمیت کا حامل کا دن ہے کہ آج وہ جو ایک خواب دیکھا تھا کہ جو لگتا تھا کہ شاید اب پورا نہ ہو سکے، یہ لائنڈ کینال ہے، یہ کب بنے گی، کیا یہ رودکوہیوں کا جن کا ذکر کیا ہے، یہ ہل ٹورنٹس آتے ہیں ساری تباہی مچا دیتے ہیں، شاید یہ منصوبہ اب نہ بن سکے۔ لیکن آج جناب وزیر اعظم آپ کی قیادت میں، چودھری صاحب آپ کی مہربانی سے، محنت سے
صرف 45 دنوں کے اندر ہم وہ جو خواب دیکھا آج اس کو شرمندہ تعبیر کر رہے ہیں. میں اس مرکزی حکومت کا شکر گزار ہوں, ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ پنجاب وہ خطہ ہے ہمارے ملک کا جو ہمارے ملک کا دل ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ایتھنک ڈویژنز پہ اس ملک کو سازش کے تحت کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پنجاب وہ زمین ہے جس نے اپنے سینے ہمیشہ نہ صرف ہم بلوچوں کے لیے بلکہ پاکستان میں بسنے والے تمام ایتھنک لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں, چاہے وہ کاروبار ہو, چاہے وہ زمینداری ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے ہمیشہ سے کشادہ سینے رہیں, کشادہ دل رہیں. میں آج پنجاب کی سرزمین پہ پنجاب کے لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں, پنجاب کی حکومت کا بھی شکر گزار ہوں. اور یہ پاکستان ایک گلدستہ ہے. جو لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں, یہ جو کلنگز ہو رہی ہیں معصوم پنجابی بھکی, میں ہر فورم پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کا قتل نہیں کیا, یہ دہشت گردوں نے ہم پاکستانیوں کو شہید کیا ہے. دہشت گرد کا کوئی قوم قبیلہ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ تعالی مضبوط پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ جو بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے وہ جناب وزیر اعظم آپ کی کاوشوں سے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا. میں آخر میں ایک بار پھر جناب وزیر اعظم آپ کا, اپنی پارٹی کی قیادت کا, جناب احسن اقبال صاحب کا, میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کا, اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ جو اگلا ہمارا فیز ہے دیٹ از جسٹ 100 کلومیٹرز. جناب وزیر اعظم ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہمیں لائن کینال کی ضرورت نہیں ہے آگے. اب لائن کینال ہوگی تو وہ جب ڈیمیج ہوگی تو اس کو بنانے کے لیے اگین ہماری کیپیسٹی کم سے کم پروونشل گورنمنٹ کی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں 2 کینالز ہماری آلریڈی چل رہی ہیں, ایک گڈو سے چل رہی ہے اور ایک سکھر سے. دونوں جو ہیں وہ لائنڈ نہیں ہیں اور اس میں ڈیمیجز بھی ہوتے ہیں. وہ ہماری اپنی کیپیسٹی ہے, ہم ان کو ود ان اے ویک اور 10 days ریسٹور کر لیتے ہیں اور وہ فصلوں کا نقصان نہیں ہوتا ہے. تو the request is کہ now 100 kilometers is left, اور اگر یہ شہباز شریف سپیڈ ہو تو یہ میرا خیال ہے کہ 2 سے 3 مہینے میں بن سکتا ہے. تو جناب وزیر اعظم آپ سے بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے یہ التماس ہے, یہ گزارش ہے کہ یہ منصوبہ جو 2022 میں 2002 میں شروع ہوا, اتنا عرصہ گزر گیا, اب بلوچستان کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ جو اگلا 100 کلومیٹر ہے یہ شہباز سپیڈ سے بنے اور جلد سے جلد بنے, سو دیٹ کہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں مستفید ہوں. اور آپ اندازہ کریں کہ تقریباً 7-8 لاکھ ایکڑ زمین, اور وہ زمین میں دوبارہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ وہاں جائیں, اس وقت پرندوں کو پینے کا پانی نہیں ہے. اور جب یہ منصوبہ شروع ہوگا, مکمل ہوگا, تو یہ بہت بڑا زرعی انقلاب, معاشی انقلاب لے کر آئے گا. سوسائٹی جو ہے وہ بہت زیادہ انٹیگریٹ ہوگی آپس میں. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سر. اب میں دعوت دوں گا وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور حاضرین سے خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت محترم وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب, میرے پیارے بھائی وزیر اعلیٰ بلوچستان سر بگٹی صاحب, آنریبل فیڈرل اور پروونشل منسٹرز, پارلیمنٹیرینز, خواتین و السلام علیکم. میں آپ سب کا پنجاب کی دھرتی پر آپ کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتی ہوں. اور کچی کینال کی بحالی ریسٹوریشن کے پروجیکٹ میں آج یہ بہت اطمینان اور خوشی کا دن ہے. اور ابھی جیسے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ, اور جو ہمارے وابڈا چیئرمین وابڈا ہیں جنرل سجاد غنی صاحب, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ 45 days کو 45 دن میں مکمل کریں. تو یہ شہباز شریف سپیڈ ہے, اس سے جو انہوں نے یہ مکمل کیا ہے اس پہ وزیر اعظم آپ کی ٹیم اور چیئرمین وابڈا اور ان کی ٹیم مبارکباد کے مالک ہیں. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ صرف ایک محض ایک کینال نہیں ہے,
ایک نہر نہیں ہے. یہ کئی 100 کلومیٹرز پہ محیط وہ راستہ ہے پنجاب سے ہوتا ہوتا بلوچستان کی خوشحالی کی طرف جاتا ہے, بلوچستان کی ترقی کی طرف جاتا ہے. مجھے بہت خوشی ہوگی کہ یہ پانی سے بلوچستان کی زمینیں آباد ہوں گی, وہاں کے لوگ آباد ہوں گے, وہاں کے لوگوں کی زندگی میں خوشحالی اور ترقی آئے گی. میرے لیے آج بہت خوشی اور اطمینان کا باعث ہے یہ بات. اور میں اس میں ضرور نواز شریف صاحب کو, جیسے آپ نے مینشن کہ مجھے خوشی ہے اس بات کی, اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ اس کا آغاز بھی ان کے دور میں ہوا, اور آج جب اس کی تکمیل شہباز شریف صاحب نے کی ہے تو آج بھی نواز شریف صاحب کی دور حکومت ہے. میں اس بات پہ بھی شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گی, اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ نہ صرف وہ جو نواز شریف صاحب کی لیگسی ہے ترقی کی, ملک کی سلامتی کی, مضبوطی کی, ملک کو کی اکانومی کو لے کر بڑھنے کی, ملک کو دنیا میں ایک عزت دار نیشن کے طور پہ متعارف کرانے کی, وہ لیگسی شہباز شریف صاحب بہت احسن طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. نہ صرف ترقی کی لیگسی بلکہ چاروں صوبوں کو قریب لانے کی جو نواز شریف صاحب کی لیگسی ہے, شہباز شریف صاحب نے اس کو بہت احسن طریقے سے, اور میں کیونکہ میٹنگز میں موجود ہوتی ہوں تو میں جانتی ہوں اس بات کو کہ بہت کبھی سخت باتیں بھی شہباز شریف صاحب بہت خندہ پیشانی سے بڑے دل کے ساتھ پاکستان کی خاطر اس پہ جو ہے وہ اس کو بڑی اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور دل میں درد ہے پاکستان کا کہ یہ ملک کے لیے میں کچھ کر جاؤں اور چاروں صوبوں کو یہ قریب لے آئیں. تو پرائم منسٹر, ہم آپ کو بہت دل سے اس چیز پہ بھی مبارکباد دیتے ہیں. اور آج جب ہم یہاں پر جمع ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کئی سال کے بعد پاکستان سے ہر روز اب ایک اچھی خبر آتی ہے, اچھی نیوز آتی ہے. وہ اکانومی جس کو جب شہباز شریف صاحب کا دور آیا, پچھلا دور جو تھا 16 مہینے کا, روز ایک آواز آتی تھی اور پاکستان کے دشمن اور مخالف اس انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے کہ کب پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کرے. روز یہی خبر آتی تھی کہ پاکستان آج ڈیفالٹ کرے گا, پاکستان کل ڈیفالٹ کرے گا. لیکن کیا کسی کو یاد ہے کہ یہ 9 مہینے کی یہ حکومت اور 16 مہینے کی شہباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت, کسی کو یاد ہے کبھی پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کی بات بھی ہوا کرتی تھی؟ آج کیا بات ہو رہی ہے؟ آج یہ بات ہو رہی ہے کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اپنے تمام ریکارڈز توڑ رہی ہے. ماشاءاللہ 96,000 جو ہے وہ کراس کیا ہے سٹاک مارکیٹ. دنیا حیران ہے. انفلیشن 38% سے, مہنگائی جو ہے 38% سے اس وقت 7% پہ آ گئی ہے. مہنگائی کا جو جن ہے وہ ایک دفعہ بوتل سے نکل جائے تو اس کو واپس بوتل میں بند کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ دنیا میں شاید چند کیس سٹڈیز میں سے ایک کیس سٹڈی ہوگی کہ مہنگائی اتنی کم ہوئی ہے, اور دنوں میں, ہفتوں میں, مہینوں میں کم ہوئی ہے. اور مہنگائی کم ہوئی ہے تو ظاہر ہے پنجاب کے, پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو سہولت ملی ہے, ان کی زندگی میں آسانی آئی ہے. ان کی قوت خرید جو بالکل ختم ہو چکی تھی, آج اس میں دوبارہ اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ خوش ہیں. اسی لیے بار بار جو احتجاج کی, دھرنے کی کالز دی جاتی ہیں, لوگ اس پہ کان نہیں دھرتے. ایک کے بعد ایک کال ان کی فیل ہوئی ہے الحمدللہ, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی خدمت ہو رہی ہے, ان کے لیے کام ہو رہا ہے, کوئی درد دل کے ساتھ ان کی خدمت کر رہا ہے. روٹی شہباز شریف صاحب کے دور میں 5 روپے کی تھی, 2 روپے کی تھی, پھر 5 روپے کی ہوئی, اور 4 سال اتنی نااہلی, نالائکی اور کرمنل نیگلیجنس رہی ہے کہ وہ 5 روپے کی روٹی ہم نے دیکھا 25 اور 30 روپے پہ چلی گئی. آج اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پھر اتنے سال کے بعد جب روٹی 12 روپے کی ہوئی ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پاکستان میں. آج جب فارن ریزروز آپ کے بڑھے ہیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پاکستان میں. آج آپ کی سٹاک مارکیٹ تمام ریکارڈز توڑ رہی ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پاکستان میں. آج آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پاکستان میں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب دن رات اس بات پر کام کر رہے ہیں کہ کس طرح بجلی کی قیمتوں کو نیچے لایا جائے. اور یہ بھی ایک ایسی, جب بجلی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں ان کو دوبارہ کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے وہ درد دل چاہیے اور وہ کیپیسٹی چاہیے
وہ نو ہاؤ چاہیے, وہ محنت چاہیے جو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. اور یہ باتیں میں اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ میرے سامنے بیٹھے, یہ بات میں بالکل دل کی گہرائیوں سے اور سچائی سے میں بطور پاکستانی میں یہ بات کر رہی ہوں. اور یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ جب ملک میں ترقی آتی ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے, جب موٹر ویز بنتی ہیں, ہائی ویز بنتی ہیں, سڑکیں بنتی ہیں, کچی کینال بنتی ہیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے, جب مہنگائی کم ہوتی ہے تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے, جب نوجوانوں کو اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس دیے جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے, جب جدید ٹرانسپورٹ کی سہولتیں عوام کو مہیا کی جاتی ہیں, چاہے وہ اورنج لائن ہو, چاہے وہ میٹرو بسز ہوں, یا وہ اسپیڈو بسز ہوں, یا وہ اسٹوڈنٹس کی بائکس ہوں, تو وہ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے. جب چاروں صوبے قریب آنے لگتے ہیں اور دوریاں مٹتی ہیں تو وہ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے. یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے, کوئی ہے جس کے ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کی عطیہ و حب الوطنی ہے جس سے ہمارے دل سرشار ہیں. اور میں یہ مجھے پتہ ہے شہباز شریف صاحب 6 بجے اٹھ کے اپنا کام شروع کرتے ہیں, تبھی شہباز سپیڈ جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے. شہباز سپیڈ اپنے آپ نہیں ہو جاتی, وہ سپیڈ سے کام کرنا پڑتا ہے تبھی شہباز سپیڈ بنتی ہے ماشاءاللہ. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ صرف اکانومی بہتری کے لیے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, ان کو بہتر کرنے کے لیے دن رات شہباز شریف صاحب نے کام نہیں کیا, تعمیر نو نہیں کی پاکستان کی صرف اکانومی کے اندر, بلکہ وہ پاکستان کی پچھلے دور حکومت میں وہ جو 4 سال پاکستان کی خارجہ پالیسی پر, فارن پالیسی پر, پاکستان کے اپنے دوستوں سے, دنیا سے جو تعلقات ہیں ان پر جو پے در پے حملے کیے گئے, ان کے اندر جو بگاڑ پیدا کیا گیا, دوستوں کو ناراض کیا گیا, دوستوں کو دشمنوں میں تبدیل کیا گیا, دوستوں کو دور کیا گیا, دونوں ملکوں میں دوریاں لائی گئیں. آج شہباز شریف صاحب اس پہ بھی بہت کامیابی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ابھی جو شنگھائی کانفرنس ہم نے دیکھی ہے وہ مناظر پاکستان نے پتہ نہیں کتنے سال کے بعد دیکھے, اور ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے سربراہان جب پاکستان آتے ہیں, اور جب شہباز شریف صاحب کو جس طرح کے انویٹیشنز ہر وقت جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں, جاتے بھی ہیں, کامیاب دورے کر رہے ہیں, یہ بھی جو خبریں ہیں یہ بھی ہم نے بہت سال کے بعد دیکھی. نواز شریف صاحب کے دور میں آخری مرتبہ پاکستان کو عزت ملتے ہوئے دیکھی تھی, آج وہ شہباز شریف صاحب نے وہی سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوبارہ جوڑا ہے اور کامیابی سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب, مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ جس چیز کو آپ نئے سرے سے جس چیز کی تعمیر نو کر رہے ہیں, چاہے وہ اکانومی ہو یا وہ فارن ریلیشنز ہوں پاکستان کے, آج بھی اس پہ حملے بند نہیں ہوئے, آج بھی اس پہ حملے بڑی بے دردی سے جاری ہیں. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, میں آنیسٹلی سمجھی کہ وہ ویڈیو ڈبڈ ہے, وہ جعلی ویڈیو ہے, لیکن وہ سچی. میں نے جب پتہ کیا تو پتہ چلا کل کی ویڈیو ہے. ایک گھریلو خاتون جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں, کل انہوں نے جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے, مجھے آنیسٹلی اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا, اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا. انہوں نے پاکستان کے ایک ایسے دوست ملک پر حملہ کیا جو ہر مشکل میں, ہر برے وقت میں, ہر کٹھن وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا, پاکستان کی مدد کو آیا, اور ایک ریلائبل فرینڈ ہے پاکستان کا محسن ہے, اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. تو میں حیران رہ گئی, اور میں نہیں مان سکتی کہ ان کو اس چیز کی, اس کے کانسیکوینسز کا نہیں پتہ, پاکستان کے اوپر اس کے کانسیکوینسز کا نہیں پتہ, اور اس سے جو بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اس کی ان کو خبر نہیں ہے. میں یہ نہیں مان سکتی. تو میں جو کہنا چاہتی ہوں پرائم منسٹر, وہ یہ ہے کہ جہاں اندرونی حملے بھی ہو رہے ہیں, میں نے اس دن بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کی تھی, آپ نے کہا کہ ملک کی معیشت ماشاءاللہ ترقی کر رہی ہے, اکنامک انڈیکیٹرز امپروو ہو گئے ہیں, تو آپ نے کہا کہ ملک کو ایک ہی چیز جو ہے وہ اس کی ترقی میں خلل ڈال سکتی ہے, وہ ہے دہشت گردی, دہشت گردی اور دہشت گردی. آپ کی بات بالکل درست ہے. دہشت گردی بالکل ہمارے ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرے, اور وہ دن آئیں جب ہمارے وردی میں لوگ جو ہیں وہ شہید نہ ہوں, ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کو جانوں کے اس طرح نذرانے اس
مٹی میں, اس وطن میں امن لانے کے لیے نہ دینے پڑیں. لیکن یہ صرف دہشت گردی نہیں ہو رہی, یہ جو حملے خیبر پختونخوا سے پنجاب کے اوپر ہو رہے ہیں, یہ میں نے کبھی مناظر پورے پاکستان کے 76 سال کی تاریخ میں نہیں دیکھے کہ پاکستان یہ حملے کوئی خارجی نہیں کر رہے, یہ حملے کوئی دہشت گرد نہیں کر رہے, یہ حملے جو ہیں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت پنجاب کے اوپر اور وفاق کے اوپر کر رہی ہے, اور ایک اور حملے کے لیے تیار بیٹھی ہے. اور ایسے وقت میں جب پاکستان ترقی کر رہا ہے, ایسے وقت میں جب پاکستان پہ چھائی ہوئی جو ایک وہ گرد چھائی ہوئی تھی پاکستان کے اوپر, وہ ہٹنے جا رہی ہے, وہ ختم ہو رہی ہے, ترقی کے راستے پہ پاکستان آ رہا ہے, ایسے ہی وقت میں یہ لوگ کیوں آ جاتے ہیں دھرنے لے کے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. ان کا ایجنڈا بہت خطرناک ہے جو میرے خیال ہے ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے. ورنہ کوئی ہوش و حواس میں پاکستانی, ایک ایسا پاکستانی جس کے دل میں تھوڑی سی بھی اپنے وطن کی, اپنی مٹی کی محبت ہو, وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا. ہم دشمنوں سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں یا اپنے لوگوں سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. میں نے اس دن بھی پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ میرے پولیس والے جو پنجاب پولیس کے میرے جوان ہیں, آفیسرز ہیں, ان کے سر جو ہے وہ دہشت گرد نہیں پھاڑے, ان کی ہڈیاں دہشت گرد نہیں توڑے, ان کے سر جو ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ, اپنی خیبر پختونخوا کی حکومت پھاڑ رہی ہے, ان کے اوپر حملے خیبر پختونخوا کی حکومت کر رہی ہے. کبھی کسی نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ صوبوں کو قریب آنا چاہیے, صوبوں کو ایک دوسروں سے جوڑنا چاہیے, جیسے یہ کچی کنال پنجاب سے بلوچستان کو ہمیشہ کے لیے جوڑ رہی ہے ماشاءاللہ. یہ صرف اریگیٹ نہیں کر رہی, یہ صرف جو بحالی نہیں ہے اس کی, یہ دلوں کو قریب لے کر آ رہی ہے. بلوچستان کے اندر بسنے والے عوام کو اور پنجاب کے اندر بسنے والے عوام کے دلوں کو جوڑ رہی ہے, قریب لا رہی ہے. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ انٹر پروونشل ہارمنی ہونی چاہیے, صوبوں کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے, ہمارا دل ایک پاکستانی کی طرح دھڑکتا ہے. مگر یہ جو ہو رہا ہے یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے. اور آپ پرائم منسٹر دن رات اتنی محنت کر رہے ہیں, انویسٹرز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, انویسٹرز کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں آ کے انویسٹ کرو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک میں ایک صوبہ دوسرے صوبے پر حملہ آور ہو, چڑھائی کرتا ہو, اور وہ سینز جب ٹی وی پہ آ رہے ہوں کہ ایک گولیاں چل رہی ہیں, اب خیبر پختونخوا کی حکومت نے, ان کے لوگوں نے, جو ان کے ورکرز تھے, انہوں نے وہاں سے گولیاں چلائیں سیدھی پنجاب پولیس کے اوپر. خدا نخواستہ اگر پنجاب پولیس آگے سے گولی چلا دیتی, میں نے ان کو سختی سے منع کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے عوام بھی ہمارے بھائی ہیں, گولی نہیں چلانی. اگر کوئی طیش میں آ کے کوئی اپنے ڈیفنس میں گولی چلا دیتا اور وہاں خدا نخواستہ شہادتیں ہو جاتی, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور کس لیے پہلے کہا کہ امریکہ نے ہمیں نکال دیا, امریکہ نے یہ کر دیا, امریکہ کے غلام نہیں بنیں گے. پھر آج آپ دیکھتے ہیں ان کے جلسے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو امریکہ کے جھنڈے نظر آتے ہیں. آج ایک دوسرے محسن ملک پہ حملہ کر دیے. تو بات یہ کہ آپ کو کسی نے نہیں نکالا, کسی ملک نے, کسی سازش میں آپ نہیں نکلے, آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے نکالا, آپ کو آپ کے اپنے ایم این ایز نے نکالا, جو آپ سے تنگ آئے ہوئے تھے, آپ کی نااہلی, آپ کی نالائکی سے تنگ آئے ہوئے تھے. آپ پہلے پرائم منسٹر ہیں جس کو آئینی طریقے سے نکالا گیا, ورنہ پاکستان میں تمام پرائم منسٹرز کو غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا. آپ کے نصیب میں یہ واحد آپ پرائم منسٹر تھے جن کے نصیب میں یہ عزت افزائی آئی ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ نے نکالا, آپ کو آئینی طریقے سے نکالا گیا. اور آپ نے نکلنے کے بعد کیا کیا؟ آج آپ کہتے ہیں آپ ہمیں جلسہ کرنے دیں, کوئی بات نہیں, ہم کچھ نہیں کریں گے, ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ کیونکہ آپ 9 مئی میں پاکستان میں حملہ کر چکے ہیں. جب آپ کو نکالا گیا اس کے بعد آپ نے کئی 100 جلسے کیے, آپ کو کسی نے نہیں روکا, آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ جلسہ نہ کریں. جلسہ کرنا آپ کا حق ہے, لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے, اگر آپ اس نیت کے ساتھ آئیں گے کہ آپ نے گھیراؤ جلاؤ کرنا ہے, آپ نے آگ لگانی ہے, آپ نے ملک کو تباہ کرنا ہے, آپ یہ ملک آگے چل پڑا ہے, اگر یہ ملک کو ہم نے چلنے دیا تو ہمارا پھر کوئی فیوچر نہیں ہے. اگر آپ اس ایجنڈا سے آئیں گے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان کی حفاظت کیسے کرنی ہے, اور میں اچھی طرح جانتی ہوں, پنجاب کی بیٹی ہوں, پاکستان کی بیٹی ہوں, میں جانتی ہوں کہ پنجاب کے عوام کو اس فتنہ سے, اس دہشت گردی سے میں نے کیسے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تمام ایجنڈاز فیل ہوں گے, ان کے مذموم مقاصد میں ان کو ناکامی ہوگی, پاکستان آگے بڑھے گا, پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
عوام کی زندگیوں میں ہر آنے والا دن بہتری لے کر آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو وہاں دیکھیں گے جو نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا اور ہم سب کا خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔ شکریہ آپ کا۔ اور معزز خواتین و حضرات، اب آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب جناب شہباز شریف صاحب